बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं आपको बताऊँ, ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सरबराही में, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ क्या हुई इसकी भी बात करेंगे। लेकिन बहुत अहम है इसका कंटेंट, इस पर जो फैसले किए गए और उन फैसलों पर अमल दरामद होता है, तो वी आर गोइंग टू सी अ डिफरेंट पॉलिटिक्स इन डेज टू कम। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले मुझे आपसे एक अदद माफ़ी मांगनी है। मुझे आपसे एक बात का एतराफ़ करना है कि मैं गलत साबित हुआ। मैंने कई बार कुछ चीज़ों में शेर अफजल मरवत साहब को मार्जिन दिया और मैंने बार बार उनकी तारीफ़ की। कराची में जब वो आए हुए थे तो मैं उनसे राब्ते में भी था, किसी हद तक मैंने उनको सपोर्ट भी किया बराए नाम। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके लिए, और मैं कह रहा हूँ बराए नाम तो इसका मतलब है कोई ख़ास किया नहीं, लेकिन किसी हद तक उनके लिए बड़ा जाहिर है कि मैंने सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठाई और शेर अफजल मरवत साहब को मैंने ये समझा कि बहुत मुश्किल वक्त में उन्होंने जो करके दिखाया है, उसके बाद उन पर जो तनकीद हो रही है नाजायज़ है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, उनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि किसी एजेंडे पर हैं, किसी की तरफ से भेजे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो ये कर जाते हैं वो कोई नहीं करता। मैं अभी वहाँ तक तो नहीं जाना चाहता कि ये एजेंसियों के भेजे हुए आदमी हैं, लेकिन मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था और मैंने कहा था अब इनका वापसी का इरादा नहीं है। अब तो मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि मैं किसी और जमात को ज्वाइन नहीं करूँगा, ये आगे जाकर ये भी कर सकते हैं, मज़ीद नुकसान पहुंचा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर उसके बाद ये कह देंगे कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, जो चाहे करूँ, मैं आज़ाद हूँ। ये इस तरह की बात करके उस तरफ भी चले जाएंगे। ये बहुत मुमकिन है कि शेर अफजल मरवत ये भी कर जाएं। किया क्या इन्होंने? ये अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़, इमरान रियाज के ख़िलाफ़, उसके अलावा शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुसलसल बोल रहे थे। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने जो अगला काम किया वो ये किया कि समीना पाशा साहिबा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने नाम लिया जैसे हम्माद अजहर का नाम, उसके अलावा दीगर लोगों का नाम, उमर अयूब का, शिबली फराज का, फवाद चौधरी का, मुख्तलिफ लोगों का नाम लिखा और कहा कि इन सब पे तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई, मगर इनमें से किसी ने वो नहीं किया जो शेर अफजल मरवत ने किया। और समीना पाशा साहिबा ने अपने ट्वीट में जो वर्ड्स लिखे उसमें कमजरफी दिखाई है, ये भी शेर अफजल मरवत के लिए लिख दिया। अब समीना पाशा साहिबा ने जो लिखा है वो शेर अफजल मरवत के लिए लिखा है, मेरी बहन ने। अब ये आए और आकर मर्दाना वार सामने से आते, एक तो एक खातून से, छोटी बहन है, उससे उलझना वैसी कोई अजीब काम है। फिर आए और आकर उसके डीएम में गए, प्राइवेट कन्वर्सेशन में, मैसेज में गए और वहां पर जाकर समीना पाशा की वालदैन तक आ गए और समीना को कहने लगे कि तुम्हारे वालदैन का कसूर है, तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जन्म दिया। फिर उसके बाद आकर हिम्मत देखिए आप, मैंने देखा पठान बड़े गयूर, ख़वातीन का बड़ा एहतराम करने वाले, हम औरतों से नहीं उलझते वाली बात करने वाले होते हैं पठान। ये आ गए और आकर इन्होंने किया क्या, ये आकर समीना पाशा को ट्विटर पे गंदा खून, इन्होंने ट्विटर पे आके गंदा खून और वगैरह पता नहीं क्या कुछ गंद लिख दिया शेर अफजल मरवत साहब ने। अजीब हैरान कुन, मैंने कहा ये क्या शख्स है, मतलब हम कह रहे थे दिलेर है, बहादुर है, मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, लोग कह रहे थे एजेंट है, टाउट है, एजेंसियों का आदमी, हम कह रहे थे नहीं दिलेर है, बहादुर है, ये अगर कभी नाराज भी हुआ है तो ठीक है, शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर ने परफॉर्म किया था, नाराज हो जाता है। लेकिन यहां शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया है, जिस तरह के रकीक हमले किए, ये कौन करता है? ये तो जब आपके पास दलील नहीं होती, जब आपके पास बात करने की हिम्मत नहीं होती, तब आप ये हरकतें करते हैं कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में जाएं और जाकर वहां पर घटिया मैसेज लिखें, फिर उसके बाद आप टाइमलाइन पे आए और गंदा खून तुम्हारी रगों में, यहां तक आ जाएं आप। मैंने कहा मरवत साहब ये आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मैंने लिखा मेरी बहन है, तो कहने लगे मुझे नहीं पता था आपकी बहन है आमिर मतीन साहब। तो एक तो मैं तारिक मतीन हूं, दूसरा ये समीना पाशा बिल्कुल वैसी मेरी बहन है जिस तरह इमरान रियाज मेरा भाई है, सिद्दीक जान मेरा भाई है, अजमल जामी मेरा भाई है, वजीह सानी मेरा भाई है, समीना पाशा मेरी बहन है। तो एक दूसरा मरवत साहब ने बेहूदगी दिखाई है, ये बेहूदगी दिखाते हुए सोचना चाहिए था। तो ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनको अपनी टाइमलाइन पढ़नी चाहिए, बुज़दिलों की तरह कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया
اور کل تک آپ جن کو کہتے تھے نا اس کو نوٹس بھیجوں گا، اس کو نوٹس بھیجوں گا، عدالت میں لے کے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، اب مروت صاحب ان سب لوگوں کے پروگرامز میں، ان تمام چینلز کی سکرینز پر کہ جو عمران خان کے خلاف مہم چلاتے ہیں، ان سب کی سکرین پر اس وقت شیر افضل مروت آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ڈیمیج کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ کیا کہ میں نے ٹویٹر پہ اناؤنس بھی کر دیا، میں نے شیر افضل مروت صاحب کو اس چیز کے بعد بلاک کر دیا ہے۔ اب میں آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ سے عرض کروں، صدام ترین گرفتار ہو گئے، بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جیدار رہنما، نوجوان رہنما، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں اٹھایا گیا ہے، یہ گرفتاری نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹھایا گیا ہے۔ اب استحکام پاکستان کانفرنس کی بات، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ محفل سجائی، میں نے آپ کو بتایا تھا بہت پہلے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان رہنما نے مجھے بتایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہاں ایک ایسی شخصیت شامل ہوگی کہ ہم بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، بڑا اعلان۔ آج وہ نہیں ہوا، میری ان سے بات ہوگی، میں ان سے آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، لیکن یہاں پر خطاب کیا محمود خان اچکزئی صاحب نے اور سردار ایاز صادق کو، انہوں نے کہا کہ یہ حوالدار ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل قرار دیا انہوں نے شہباز شریف کو، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ قرار دے رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، اور کہتے ہیں جب ہم ان کی کمیٹیوں میں جاتے ہیں، سردار ایاز صادق تو ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس سے تو ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، جب ہم ان کی کمیٹیوں میں جاتے ہیں تو ہم ان کو لیجٹمیٹ بناتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ہارا ہوا شخص ہے۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ 16 مہینوں سے ایک ایسی حکومت جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں وہ قائم ہے، یہ ہماری غلطی ہے، کیونکہ ہماری ترتیب نہیں ہے، اگر ہم خود کو درست کر لیں تو یہ حکومت 2 مہینے بھی نہیں چل سکتی، یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں خطاب کیا عمر ایوب صاحب نے، اور عمر ایوب صاحب نے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر جو ہوا جنید اکبر صاحب کے ساتھ اور جو ہوا ایک قرارداد کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ 12 مارچ 2025 کو دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے حوالے سے قرارداد جمع کرائی، اسے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا۔ کاٹلنگ ڈرون حملے کے خلاف جنید اکبر نے تقریر کی، اس تقریر کو ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یاجوج ماجوج نے قومی اسمبلی میں گھس کر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں آپ کو اہم ترین تقریروں کا جو کرکس ہے وہ دے رہا ہوں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ گوروں کے کتے نہلا کر مراعات اور جاگینے لینے والے آج ہمیں جاگ پنجابی جاگ بتا رہے ہیں۔ ہم جاگ پنجابی جاگ والے نہیں، ہم جاگ پاکستان جاگ والے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ بتایا۔ عمر ایوب صاحب نے ایک انکشاف کیا، انہوں نے یہ کہا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جنات نے دباؤ ڈال کر استحکام پاکستان کانفرنس سے روکنے کی کوشش کی۔ اب یہ جنات کا دباؤ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا پیر نور الحق قادری صاحب نے، عالم دین ہے، قادری صاحب نے یہ کہا کہ ایک بحث ہو رہی ہے ریاست مدینہ یا ریاست طیبہ۔ آرمی چیف صاحب نے ایک سے زائد بار ریاست طیبہ کے حوالے سے بات کی۔ اب میں نے اس کو جتنا اپنی مطالعے میں پڑھا، جتنی کتابوں میں پڑھا، کورس بکس میں پڑھا، تو ریاست مدینہ ہم نے زیادہ پڑھا تھا۔ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ ریاست طیبہ ہے، کیونکہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ پیر نور الحق قادری صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں صرف ایک درخواست کروں گا، عمران خان نے ہمارے دلوں اور روحوں کو چھیڑا ہے، اسے مشکوک نہ بنائیں۔ میثاق مدینہ، میثاق ریاست مدینہ، یہ سارے الفاظ مواخات مدینہ موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل یثرب یا اہل الیثرب، یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن میں منافقین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ پیر نور الحق قادری صاحب نے وہاں پر تقریر کرتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو یزید کہہ سکوں، لیکن یہ جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو میں حسینی کہہ سکتا ہوں۔ یہ حسینی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، یہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اور بہت اہم خطاب تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، انہوں نے کہا کہ 60% پاکستان مغرب کے بعد سڑکوں پر نہیں نکل سکتا۔ کوئٹہ میں مغرب کے بعد اب بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں نہیں جا سکتے۔ جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے، وہاں پر ریاست کی رٹ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس جگہ سب سے اہم چیز مسنگ تھی، یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ مسنگ تھے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت کی بھرپور نمائندگی، وہ اس جگہ ہوگی تو ہمیں کچھ اور پتہ چلے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہر بار بات ہوتی ہے
کہ وہ آخر میں فیصلہ بدل لیتے ہیں. وہ کئی بار آتے آتے نہیں آتے, وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں, حکومت کو للکارتے ہیں پھر حکومت کا ساتھ دے دیتے ہیں. ابھی تک یہ نظر آ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس طرف آنے والے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا موقع تھا. یہاں کیوں نہیں آئے مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ویسے یہ کہا گیا ان کی جماعت کی جانب سے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں, اس لیے ہم جو ہے اب ان کے ساتھ کیسے چلیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ یہ بہت زیادہ اصرار کیا گیا عمران خان صاحب سے. تو اعظم سواتی صاحب نے خود کی بات اور گنڈاپور صاحب نے بھی خود بتایا کہ میں ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں, جماعت کی سطح پر نہیں ہو رہا. تو یہ بات بھی انہوں نے خود کی. تو یہاں تک معاملہ ہے, لیکن فضل الرحمان صاحب کا مسنگ ہونا اس جگہ سے یہ معنی خیز ہے, اس کی امپورٹنس ہے. اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان سے زیادہ ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف والے آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ سسٹم سڑک پہ زیادہ مارے گا. پہلے بھی مارا ہے, گولیاں تک چلی ہیں, یہ زیادہ مارے گا. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ آئیں گے تو ان کے معاملے میں سڑک پر بیہیویئر مختلف ہوگا اس سسٹم کا. تو فضل الرحمان صاحب کا آنا ذرا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, لیکن وہ ابھی آئے نہیں ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. آخری چیز میں جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنا چاہوں گا, یہ جو ببرلو بائی پاس پہ دھرنا جاری ہے وکلا کا. عامر نواز بڑائچ یہاں سے نکلے تھے کراچی سے اور وہاں پہنچے ہیں, اور اس دھرنے نے ظاہر ہے کہ حکومت کو ہلایا ہے, پریشان کیا ہے, کیونکہ دو صوبوں کے درمیان راستہ بند ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے گئے, بھرپور اس میں شرکت کی, پھر مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی, آج کراچی میں بھی بہت بھرپور ریلی نکالی. یہ دھرنا اور اس کے بعد کچھ ابھی مزید احتجاج ہے. یہ احتجاج اسی انداز میں ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ڈنٹ پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. ڈاکیومنٹس لیک ہو رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے حکومت کے ساتھ ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے میٹنگ کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے رضامندی دے چکے ہیں, یہ ڈاکیومنٹس لیک ہو رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا ایک بہت بڑا کیس اس وقت عوام کی عدالت میں ہارتی چلی جا رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.